چین ملتا ہے، علی کے ذکر کی ہر مصیبت کو رفع ملتا ہے۔ کتنا ہے بلند میرے مولا تیرا ذکر، تیرا ذکر کے صدقے ملک کو موصول کا چین ملتا ہے۔ چین کی کتنا نواز جاری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعا قبول ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، اس مجلس دے نال تاریخ جڑتی، کل دی تاریخ ایک معصوم نال منسوب ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام، جڑی قریب ترین تاریخ ہے وہ دے حوالے نال میں کچھ نہ کچھ لفظ پیش کرنا چاہتا۔ سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، قل اللہم مالک الملکی، میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ تو ساری مملکت کا مالک ہے۔ اور دا دوسرا ترجمہ کیتا گیا کہ اے اللہ تو ساری بادشاہت کا بادشاہ ہے۔ مالک اور بادشاہ یہ دو ہی ترجمے کیتے گئے ہیں، پوری دنیا تے جتنے قرآن نے ترجمے آئے اردو یہی ترجمہ کیتا گیا کہ اے اللہ تو مالک ہے ساری مملکت کا، یا ترجمہ کیتا گیا کہ تو ساری بادشاہت کا اکیلا بادشاہ ہے۔ میرے محترم سامعین، قبلہ سید غلام احمد کاظمی صاحب تشریف فرمان ہے، انتہائی سینئر ذاکر، بڑے بڑے علماء نال یہ مجالس پڑھ چکے ہیں، بڑی الحمدللہ، اور اسی بھی الحمدللہ۔ یہ کچھ بندے ایسے نے جنہوں توحید دے متعلق بڑا وہم ہوتا ہے کہ کدھر توحید نو خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ انہاں توحید نے بھی کدی محسوس نہیں کیتا جنہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ کدھر توحید اگا پچھا نہ ہو جائے، اللہ دی بارگاہ کدھر گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ 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 صورت ویکھ کے جڑا لفظ مالک ہے اور لفظ بادشاہ یہ قرآن چ استعمال ہوا ہے۔ یہ دا مالک دا مطلب ملک دا مطلب بادشاہ، یہ اسی کئی باری عرف عام کئی بندے ساڑے بیٹھے بیٹھے آگ چڑھتے ہیں بس مالکاں دا کرم ہے۔ جدو بندے اندر نہ مالکاں دا کرم ہے، جنہوں اللہ فرمایا مالک الملکی، پورے ملک دا اللہ مالک ہے۔ جدو مالک ہی ایک کے اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو پھر مالک کنوں آندے کہ مالکاں دا فضل ہے، مالکاں دا کرم۔ یہ انہوں نے پتہ ہے کہ یہ 14 نہیں آندے نے مالک، یہ پتہ انہوں نے کہ پہلے مصطفیٰ تو لے کے آخری مصطفیٰ تک، پہلے محمد تو لے کے آخری محمد تک، اسے خاندان نہیں آتی آنے کہ مالکاں دا بڑا کرم۔ وہ قبلہ جڑے ویلے سی مالکاں نے انہوں نے شک پہ جاندہ کہ توحید دی توہین ہو گئی، یہ اللہ ایک مندے نے نہیں بنتے، یہ زیادہ اللہ نال سارے نو شامل کر دیتے۔ اچھا ایک ربائی تے بھی کسی بندے اعتراض کیتا، اور ربائی بڑی مشہور ہے، سید معین الدین چشتی صاحب دی بڑی معلوم، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ اچھا وہ تے بھی اس اعتراض کیتا ایک بندے نے کہ جناب قرآن حکیم کھولو، یہ قرآن دے نیڑے نہیں جانتے، قرآن وچ اللہ بادشاہ ہے، کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، لہٰذا کسی نے بادشاہ جڑا آندے نے اللہ تو علاوہ، یہ بھی قرآن دی اس آیت دی مخالفت ہے کہ اللہ فرماندہ قل اللہم مالک الملکی، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو بادشاہ ہے ساری بادشاہی کا۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جدو پیغمبر نو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تسی اپنے منہ چو کہہ دیو کہ تو ہی بادشاہ ہے، جدو پیغمبر نے کہہ دیتا کہ اللہ بادشاہ ہے تو پھر کسی اور نو بادشاہ کھنا کتنی عیب دی گل ہے انہاں دے نزدیک۔ یعنی پیغمبر اعظم تے فرمان تو بادشاہ ہے تو بندے پیغمبر دے نواسے نو بادشاہ کہہ دیندے، وہ پھر بندے انہوں اس انداز نہ دستے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ مشرک نے، یہ کدی بھی توحید نو اچھے طریقے نہیں من سکے کیونکہ قرآن دے قریب نہیں جاندے، انہوں دا قرآن تے ایمان ہی نہیں۔ جی میں آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھی ہے، یہ وچ ہی اللہ نے اپنے آپ بادشاہ بھی آکھیا تے مالک بھی آکھیا۔ میں پہلے عرض کر دیا یہ سید نے تے اے قرآن ہے،
جیڑا بندہ قرآن دی ادھی آیت پڑھ کے اپنا مطلب کڈے انہوں یزید آتے وہ یزید انجے دے کام کرتا سی، یزید انجے دے بڑے کام کرتا سی، ادھی آیت پڑھ کے اپنا مطلب کڈنا۔ میں آیت مجیدہ پڑھ دینا پوری، ادھی نہیں پڑھنا، ساری آیت پڑھنا۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلِ اللہم مالک الملکی، آیت اتھے مکی نہیں، اتھے مک جاندی تے پھر اللہ تو علاوہ نہ کسی نے اسی مالک کہہ سکتے سا، نہ اللہ تو علاوہ کسی نے بادشاہ کہہ سکتے سا۔ آیت اگے ٹرتی ہے پئی، اسے وضو چ پڑھنی ہے، کیڑا جا کے بکھرا کرنا پینا ہے۔ اللہ فرماتا قُلِ اللہم مالک الملکی، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تو مملکت کا مالک ہے، تو ساری بادشاہی کا اکیلا بادشاہ ہے۔ اگلی گل تو چھڑی کیوں ہے، میں حیران ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو تل ملکا من تشاء، ان بندوں کو بتا دے جسے وہ چاہے اپنی ملکیت عطا کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی ملکیت سے مالک بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے اپنی بادشاہی سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ نہ کہ پھر ادھی پڑھ گیا، اگلی بھی پڑھ دینا۔ اللہ فرماتا ہے تنزع الملک ممن تشاء، میں دے کے کسی کو محتاج نہیں ہو جاتا، اور میں کسی کو دے کے یہ نہیں کر سکتا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ اللہ فرماتا ہے جسے چاہی میں بادشاہی دے دوں، جس سے چاہے بادشاہی واپس لے لوں، میں قادر مطلق ہوں۔ اگلی آیت جڑی ہے بڑی مشہور ہے، تو انہوں آندی اس آیت دا حصہ ہے، وہ تو انہوں آندی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو ساڑھے ویسے ہی زبان تے میں بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ اتھے بھی کچھ بندے نو پریکھا لگ گیا ہے کہ وہ مرضیاں والا جو ہے جی، جنہوں چاہتا عزت دے چھڑتا ہے، جنہوں چاہتا ذلیل کر چھڑتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے اپنی مرضی کرتا ہے، تیرا وچ کوئی قصور نہیں، ذلیل ہونے سے تیرا کوئی قصور نہیں۔ تم کسی دی موٹر کھول کے جوتیاں کھا لیں، تینوں اللہ چابی دے کے کر رہا سی بجا کے کھا لیں۔ اصل یہ بندے کچھ بندے آکھنا ہے چند نے کہ جڑا صاحب عزت ہے وہ دا کمال کوئی نہیں، کیونکہ اللہ عزت دے دیتی، تے جنہوں اللہ ذلیل کیتا ہے وہ دا قصور کوئی نہیں، اللہ انہوں ذلیل کر چھڑیا۔ بالکل بکواس ہے، ایسی صورت نہیں۔ بندہ ٹرالی پیچھے گنا کھچے تے جوتیاں کھا لے، کھانیاں سو کسے دی ٹرالی جو کھچنا سو، جب اتھا جوتیاں کھا کے بیٹھا ہو تو انہوں بندہ پوچھنا کی ہویا ہے، وہ بندہ بس جی ڈاڈا جو ہویا تو عزت من تشاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جنہوں چاہے عزت دے دینا ہے، بابا جی شکر، جنہوں چاہے ذلیل کر دینا ہے۔ میں بچیاں نو سمجھا سکنا، بڑے تو ساری اگے بڑے بیٹھے ہو، یہ چند بچے بیٹھے نے، اے بچے ہو بچے بیٹھے، یہ ٹیچر ہی رہا، ٹیچر، میں ٹیچر رہا، ٹیچر اگر رشوت خور نہ ہوئے، بے ایمان نہ ہو، ماسٹر بے ایمان نہ ہوئے تو رشوت خور نہ ہوئے، وہ پاس ہونوں کردہ جڑا پاس ہون دے قابل ہوئے، تو فیل ہونوں کردہ جڑا فیل ہون دے قابل ہوئے۔ جعفر صادق دی جتی نو تھلے ہو چون، تینوں پتہ لگے کہ اللہ عادل ہے، چونکہ اللہ عادل ہے، وہ ایویں کسے نو عزت بھی نہیں دیندہ، تے ایویں کسے نو ذلیل بھی نہیں کرتا، وہ عزت انہوں دیندہ جڑا عزت دے قابل ہوئے، ذلیل انہوں کرتا جڑا ذلالت دے قابل۔ میں دو صرف مثالوں دے کے اس توحید نو خطرہ جڑے محسوس کرتے ہیں انہاں تک میں عرض کر دیں۔ اس قرآن دی سورہ مبارکہ نحل چھے اللہ نے پیغمبر اپنی میں رؤوف الرحیم، سورہ توبہ چ اللہ فرمایا زہرہ دا بابا رؤوف الرحیم، شکریہ مہربانی کرنا۔ سورہ مبارکہ نحل چاہتا ہے میں رؤوف الرحیم، اور سورہ توبہ چ اللہ فرماندا ہے بطول دا بابا حسنین دا نانا رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی۔ رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ، اللہ ہی رؤوف الرحیم اپنے آپ نو آکھیا ہے، اللہ ہی رؤوف الرحیم زہرہ دے بابے نو آکھیا ہے، ہن قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس ایتھے تے شرک نہیں نہ ہویا؟ شکریہ، اللہ کا کوئی شریک تو نہیں نہ ہویا، شکریہ مہربانی۔ ایک اور مثال دینا، سورہ مبارکہ بقرہ وچ، چلو میں آیت ایک دس دینا، ہوں تو میں دو قبلہ صورتاں بکھریاں بکھریاں دسیاں نا، میں ایک آیت دسنا، بڑی مشہور آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایدی پڑھ کے اگلی پھر اگلے گل ہے نا، چلو ساری پڑھنے، انما
ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے۔ جڑے بندے نو وہم پہ گیا کہ اسی اللہ نو بادشاہ کہہ کے حسین نو بادشاہ کیوں آنے ہاں، رکھ وہی قرآن تے ہاتھ حوصلہ کر کھاں، جدو اللہ اپنے آپ نو ولی آکھ لیا سی پھر محمد نو ولی کیوں آکھیا ہے یا نہیں آکھیا؟ پھر حالت رکوع زکات دینے والے علی نو ولی آکھیا کہ نہیں؟ اس آیت چ تین ولی نے، اللہ بھی ولی ہے، مصطفیٰ بھی ولی ہے تے مرتضیٰ بھی ولی ہے۔ اوہ کوئی نہیں شرک ہو گیا، جڑے دوجے دو ولی نے نا وہ بننے والے ہیں، اللہ بنانے والا۔ یہ مطلب گل کلیئر ہو گئی۔ جنہوں اللہ آپ بادشاہ بنائے وہ دے بادشاہ ہے نا، جنہوں اللہ آپ مالک بنائے۔ ایتھے ایک بندے دی 2 مربع پیڑی ہے، اگر وہ بندہ ایک ویگا ایک کنال کسی بندے نے دے چھڑ دے پہ یا تیری ہے، میرا خیال ہے جویں تساں ویکھیا نا میرے لوگ انج ہون نہیں لگا انشاءاللہ۔ میں صرف مثال پہ دینا، ایک بندے دی 10 مربع پیڑی ہے، اگر وہ 5 مرلے 10 مرلے کسی بندے نے دے چھڑتا ہے، انہوں ملکیت دے حقوق دے دینا کہ میں ہبہ کر دینا تو مالک ہے، آج تو بعد 10 مرلے دا مالک ہے۔ ہوں گل یہ بھی انہیں انہوں 10 مرلے دا مالک بنا دیتا ہے۔ جیڑا بندہ وہ تو سڑتا ہے نا، حسد کرتا ہے اس 5-10 مرلے آڑے تو، وہ جتھے حکے تو بہ گا نا، واری لان تو پہلا آنکھے گا اپنی کوئی نہیں سو انہیں دیتی، کوئی نہیں سو اپنی انہیں دیتی، یہ دی اپنی کتوں، یہ جی پیو دادے تو کوئی نہیں سی، یہ تے اتھے مرلہ بھی نہیں سی، انہیں دے چھڑی، انہیں دے چھڑی، پھر انہیں دے چھڑی ہے نا تے سڑدا رہو۔ اللہ نے بادشاہی اس خاندان نو دے چھڑی، سڑدا رہو، سڑدا رہو، سڑنا کا بھی نہیں کیتا جا سکتا، حاسد کا کی کیتا پھر حاسد کا کی کیتا؟ میں نو اللہ نے سجدہ نہیں پیدا کیتا تو میں نہیں سید ہوں، میں کی کروں؟ ہوں انہاں تو سڑن دی بجائے بہت اچھی گل ہے انہاں دا حیا کر لو، بہت اچھی، میرا خیال اچھی گل ہے یہ کہ انہاں دی تعظیم کر لو، اسی پھر بڑے ہو جائیں گے، انہاں دی تعظیم کرو پھر بڑے ہو جائیں گے۔ میں قرآن حکیم چوں 2 بادشاہ پڑھ دینا جناب علی، اور میں پہلا بادشاہ جڑا پڑھن لگا وہ قرآن حکیم چوں، وہ بادشاہ دی بحث ہوئی ہے ایک دنیا دے بادشاہ نال، اللہ دے بنائے بادشاہ دی بحث ہوئی ہے دنیا دے بنائے بادشاہ نال، وہ میں قرآن چوں پڑھ دوں۔ میں پیانا تو گل دسا جی، میں تمہیں پکی گل قرآن چوں ثابت کر دینا کہ جنہوں اللہ بادشاہ بنائے نا، وہ بابا جی چٹائی تے بیٹھا ہوئے نا، بوری تے بیٹھا ہوئے، بوری تے بھی بیٹھا ہوئے، دنیا دا بنایا بادشاہ 40 فٹ اتے بھی بیٹھا ہوئے نا تے او دے تو سڑتا ہے۔ مولا کرام جزا دے، بہت شکریہ۔ میں پیانا اللہ دا بنایا بادشاہ زمین تے بھی بیٹھا ہوئے نا تے 40 فٹ اچھا بندیاں دا بنایا بادشاہ تخت مزین تے بیٹھا ہوئے سونے دا تاج پا کے اس زمین والے تے بیٹھے تو سڑتا ہے۔ یہ دلیل ہے وہ دے اللہ دے بادشاہ ہو، اللہ دے بنائے بادشاہ ہوتی۔ میں قرآن چو پڑھ دینا، سورہ مبارکہ بقرہ جی 258 نمبر آیت ہے۔ یہ دنیا دا بنایا بادشاہ نمرود سی اور اللہ دا بنایا بادشاہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا۔ گاڑی کیا بات بھائی تا گاڑی کا معافی دے دینا جی، معافی دے دینا۔ شیعہ سنی بیٹھے نے تے کمال یہ ہوئی ہے کہ جے میرے منہ نکل گیا یا میں جان کے کٹیا بندے چیک کرنے واسطے رضی اللہ تے بندے قبول نہیں کیتا۔ اے شکر ہے کہ لودھی والے آن تو پہلا میں نام ہی نہ آؤندا تے میں سلام پیش کرنا اس علاقے دے اس مجمع نو جنہاں نو ساڑیاں تقریراں تو پہلا ہی پتہ ہے، جنہوں اللہ بادشاہ بنائے نا اور رضی اللہ نے وہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے بادشاہ بنایا۔ اے شاہ عبد القادر محدث دلوی نے اے قرآن دے حاشیت لکھے ہے، وہ فرماندے نے ایک بادشاہ تھا، وہ سلطنت کے غرور سے لوگوں کو سجدہ کرواتا تھا، اپنے سامنے جھکاتا تھا اور لوگ جھکتے تھے، ایک تھا جو نہیں جھکتا تھا۔ وہاں ترائیوے لفظ سن رہے ہیں، ماضی دی گل ہے، ایک بادشاہ کے لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا، سارے لوگ جھکتے تھے، ایک
نہیں جھکتا تھا. میں نہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی تسی ماضی دی گل لکھ کے آپ قبر ہی ٹر گئے ہو. کبھی آج نکل کے دیکھو تو آج بھی ایک ہے جو لوگوں کو جھکاتا ہے اور ایک ہے جو نہیں جھک رہا ہے. تھوڑی کیا بات ہے جاگ دے بندے. حضرت ابراہیم دا تو دا مکالمہ انہوں آندے نے جدو دو بندے کلام کر دیں. دو بندے کلام کرنے تے مکالمہ بن. حضرت ابراہیم تے نمرود دا مکالمہ بحث کی تیسو. ویسے جڑے ایک گل میں کراں مختصر ترین گل کراں جڑا سچے نال بحث کرے وہ نمرود ہوتا ہے. ہائے صدقے جانا بہت شکریہ قبلہ. اللہ فرمایا انہ کان صدیق النبی. وہ نبی نہیں تھا صرف صدیق نبی تھا. نال صفت بھی دسی 21 صفتاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں قرآن چ درج 21 جڑیاں قرآن دیاں آیتاں چوں میں پڑھیاں 21 لوگاں نوں دسیاں گئیاں نے ایک چھپائی گئی. میں تانوں یقین نال کہہ سکنا کہ 21 صفتاں حضرت ابراہیم دیاں قرآن چ درج نے. افسوس صرف مینوں لگتا ہے کہ 21 چوں ایک لکائی نے تے 20 دسیاں. میں 21 آیتاں نہیں پڑھتا, میں صرف تانوں 21 لفظی طور تے سنا دینا. ساریاں آیتاں میں نشانیاں لائیاں. حضرت ابراہیم نو اللہ نے قرآن چ نبی تے رسول ہون تو علاوہ معمار کعبہ شکریہ کہ کعبے دے بنان والا معمار کعبہ. جلدی پڑھ دیا, 1 منٹ ہے, 1.5 منٹ بس 1 منٹ. معمار کعبہ اس قرآن چک ہے. نگران حرم ابراہیم نو اس قرآن چک ہے. امام اللہ نے حضرت ابراہیم نو اس قرآن چک ہے. خلیل اللہ نے اس قرآن چک ہے. ابو الانبیاء ہے, مسلم ہے, حنیف ہے, علیم ہے, صدیق ہے, علیہ السلام ہے, منیب ہے, شاکر ہے, مصطفیٰ ہے, مجتبیٰ ہے, ہادی ہے, صالح ہے. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم نو بادشاہ ہے. پھر اللہ نے بت شکن ہے, پھر محسن ہے, پھر موزن حج ہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے. دکھ میں نو ایک گل میں ایک آیت پڑھنا. یہ دوسرے پارے دی آیت ہے سورہ بقرہ. اللہ فرماندہ جو ہماری نازل کی ہوئی چیزوں کو چھپا جاتے ہیں ان پہ اللہ لعنت کرتا ہے. صدقے جانے اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. آج جڑے میں 20 پڑھے نے نا جی القابات یہ سارے قرآن دیاں آیتاں دے مطابق نے. حضرت ابراہیم نو انہاں خطبیاں چ بھی دسیا ہے, عیدین چ بھی دسیا ہے, تحریر چ بھی دسیا ہے تے تحریر چ بھی دسیا ہے. ہن تواڈے نال میری گل نہیں, ہن مولویاں صاحبان نال گل ہے. پہ تانوں اس قرآن دا واسطہ جے ایک گل تے دسو. اللہ نے حضرت ابراہیم نو جو آکھیا قرآن تساں سارا جمعہ چ دا چھڑیا ہے تے جس قرآن دی آیت چ اللہ ابراہیم نو شیعہ آکھیا ہو کہ لگا وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. کیوں لکایا میں دسنا. اگر میں آکھاں نمرود دی میں نا شاہ جی نو زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتا, لیکن وہ پھر چونکہ میں کھڑا ہوا تو تشریف فرما ہو گیا نا. ہوں میں امام رضا تک آنا چاہنا بڑی جلدی آ جانا. سرکار تک کل گزری نے یوم ظہور, میں سمجھنا کہ امام رضا علیہ السلام تک بادشاہی پڑھنا چاہنا صرف جلدی کر دیا. حضرت ابراہیم نو آکھاں پی نمرود نے خلیل نال بحث کیتی ہے, یہ گل ٹھیک ہے قرآن دے مطابق ہے. اس نمرود نے امام نال بحث کیتی قرآن دے مطابق. اس نمرود نے بت شکن نال بحث کیتی قرآن دے مطابق. اس نمرود نے بادشاہ نال بحث کیتی اللہ دے بنائے بادشاہ نال قرآن دے مطابق. تو پھر قرآن تے میرا ہاتھ جے. پھر نمرود نے ایک شیعہ نال بحث کیتی, یہ بھی قرآن دے عین مطابق. کوئی مولوی نہیں دس سکتا کہ نمرود تے ابراہیم دا مکالمہ فون تے ہویا کیویں ہویا جی آمنے سامنے. تانوں ایک گل دساں, جڑا ایڈے بگڑے نو مذاکرات دی میز تے لے آوے نا اونوں شیعہ آندا.
بہت شکریہ جڑا ایڈے بگڑے نو واہ ایڈے بگڑے نو مذاکرات دی میز تے لے آوے انہوں شیعہ حضرت ابراہیم نو اللہ پاک نے قرآن چ بادشاہ آکھے مکالمہ بھی ہویا مکالمہ کو 258 نمبر ہے تے گھر جا کے ذرا پڑھ لیا جی میں آیتاں پڑھن لگا نا بہت لمبا ہو جائے گا اس حضرت ابراہیم نو آکھیا کہ تو مجھے کیوں نہیں جھکتا ابراہیم فرمایا جو جھکتے ہیں نا میں ان جیسا نہیں او شکھیا نہیں جی میں آیت پڑھ دوں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک میں اپنے موضوع تو کبھی ہٹیا نہیں اللہ فرماتا ہے حبیب کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے بحث کرتا تھا اور ابراہیم وہ تھا جسے اللہ نے بادشاہ بنایا تھا شکریہ شکریہ جڑا اللہ دے بنائے بادشاہ نال بحث کرے وہ نمرود ہے ابراہیم خلیل خدا ہے میرا نبی حبیب خدا ہے جڑا خلیل نال بحث کرے وہ بندے دا پتر نہیں تے جڑا حبیب خدا نال بحث کرے میں نے لطف تاں ہونا ہے تساں اس آیت نال رل جانا ہے کیونکہ آیت ایسی پڑھن لگا جی دی ابتدا بندیاں نو یاد کاٹے اگلی آیت تانوں یاد ہے جتھوں کر کے تسی رل سکے اتھے رل جائے یارا تانوں آیت آوندی ہے اگلی آیت دا سواد تانوں آئے گا بکھرا تانوں پتہ کئی بندے نے چاہ پی رہے آندا میں پی کے آیا وہ آندا چھڈ پر تو کی پیا آ پی یہ مطلب وہ خاص ہوے گی کوئی کدی کدی سواد وکھرا آ جاتا نا جی اشارہ دا قصیدہ دوجا بندہ پڑھے تو وہ سواد نہیں ہونا پکی میں گل دس باوے جتھے رکھ کے پڑھتے ہیں ہو سکتا سواد نہ آوے جتھے بند رکھ کے میرے مولا دی عطا ہے یہ مطلب ایک سواد خاص جگہ تے ہوتا ہے ہو سکتا وہ دوسری جگہ تو نہ آوے آئے تے تساں ہزار باری سنی اج جڑا سواد آن لگا تو صاف لگ جائے آیا تو ٹھیک ہے نہ آیا تو کوئی گل نہیں میرا ٹھیکہ تو نہیں نا میں سواد دے کے جاؤں لیکن ایک گل ہے میرا خیال ہے تہاڈا میرا مزاج ایک ہے بابا جی آیت جڑی آوندی ہے نا تانوں جتوں شروع ہو کے تانوں آوندی ہے اتوں تساں رل جانا ہے وہ پہلا حصہ چونکہ عام نہیں پڑھیا گیا وہ میں پڑھن لگا یہ لفظ حاجہ جڑا نا حاجہ یہ دا معنی بحث حاجہ شکریہ یہ دا معنی بحث کرنا حاجہ جھگڑا کرنا بحث کرنا دلائل دینا اللہ فرماتا ہے حبیب حاجہ ابراہیم وہ جو نمرود تھا نا وہ بحث کرتا تھا ابراہیم سے ہوں آیت میں پڑھن لگا سرکار نال بحث کیتی ہے عیسائیاں جدوں نبی نے آکھیا نا کہ آدم اللہ بنایا ہے عیسیٰ بھی اللہ بنایا انہوں کیوں بیٹا مندے ہو انہوں نے آکھیا وہ ابا کوئی نہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آدم دی تے اماں بھی کوئی نہیں جڑا بغیر ماں باپ تو بنا سکتا ہے وہ بغیر باپ تو کیوں نہیں بنا سکتا انہاں کیتی یہ بحث ہن لطف آئے گا تانوں آج جو ساجدہ میں شروع کرنے لگا نہیں اللہ فرماندا ہے حبیب فمن حاجک حاجہ اس نے بحث کی حاجک تجھ سے بحث کی ایک پڑھے لکھے بندے ہو حاجہ اس نے بحث کی حاجک تجھ سے بحث فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم میرے حبیب تیرے پاس اتنا علم آ گیا پھر تجھ سے یہ بحث کرتے ہیں تجھ سے فقل تعالو نادو ابنانا وابنا راجو نام آکھا سیت ہے راجو ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علل دیکھو رڑ گئے انہوں شکریہ کہ بلا کاذبین حضرات قرآن دے وچ آج تک اختلاف نہیں ہویا کہ نبی اسے لے کے گئے تھے یا اسے لے کے گئے تھے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی ایتھے حسین سن مبالج ایتھے حسن سن انگلی نال پیچھے بطول سن تے آخر تے علی سن یہی گئے نے ایک باری میرا مجمع میرے نال نا صرف جواب تساں دینا ہے اگر نبی پاک مباہلے چ کلے چلے جاندے تو اڈا کی ذہن بنتا ہے جت کے آوندے نہیں جت کے آوندے حسین کلے ٹر جاندے جت کے آوندے پیغمبر انہاں چون نال لے کے میدان تک کیوں آئے اس واسطے کہ پیچھے ایسی حاجتا وہ تجھ سے بحث کرتے ہیں تو اب یہ چار میدان میں لا کر لوگوں کو بتا جس طرح مجھ سے بحث حرام ہے ان سے بھی بحث حرام صدقہ جاواں
بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ نہیں نہیں اجے سواد نہیں آیا۔ ایتھے حسین نے ایدو چنگی تے میرے کو مثال ہی کوئی، ایتھے حسین نے انگلی نال حسن نے، پیچھے بطول نے، آخر تے علی نے، چار چہرے عیسائیاں ویکھے نے، ایک نہیں ویکھیا۔ بھئی چار چہرے نظر آ رہے ہیں، بی بی پردے چ گئے نے، پردے چ ہی واپس آئے گئے جناب سیدہ ہی نے، کسی نو شک ہی نہیں۔ پیغمبر دسیا حاجت تہاڈی عادت ہے اللہ دیا بنایا نال بحث کرنی، میرے نال تے تسی باہر بھی کرتے رہے ہو تے اندر بھی مسیت دے بھی، آ جڑے میں لے کے آیا نا اے گل کرے میں گل کراں جڑا بحث کرے وہ بھی چنگا نہیں، اے گل کرے جڑا اگوں بحث کرے وہ بھی چنگا نہیں، حسن گل کرے جڑا اگوں بحث کرے وہ بھی چنگا نہیں، علی گل کرے جڑا اگوں بحث کرے وہ بھی چنگا نہیں، بطول گل کرے تے اگوں بندہ بحث کرے۔ صدقے جاواں آباد رہو جناب۔ ایک آیت اور پڑھنا جی، اے ثابت ہو گیا قرآن چونکہ ابراہیم اللہ دے برائے بادشاہ۔ شکریہ۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے کیا لوگ حسد کرتے ہیں جب اللہ فضل کرتا ہے؟ فضل اللہ کرتا ہے تو حسد لو کر۔ تواڈے منہ دا حسد ہو رہا تے شکر کرو، تواڈے ٹریکٹر دا حسد ہو رہا تے شکر کرو، تواڈے ڈنگراں دا حسد بھی ہو سکتا ہے، کئیاں بندیاں نو بندیاں دی صحت دا حسد ہو جاتا، جدوں ملدے نا تو اندر لے بھائی اینو کس بھی نہیں چڑھتی، اوڈا ہی پھٹا، پچھلے سال سی اوڈا ہی پھٹا ہے نا۔ تھوڑی آواز والے ذاکر بہتی آواز والے ذاکر دا حسد کر، تھوڑی زمین والا بہتی زمین والے دا حسد کر، سائیکل والا موٹر سائیکل والے دا حسد کرتا تے موٹر سائیکل والا کار والے دا تے کار والا پراڈو والے دا تے پراڈو والا جہاز والے دا، اور بندے تے سواریاں تو سڑ جاندے نے تے جنہ دی سواری ہوئی محمد بن گیا۔ تہاڈی خیر ہو، حسد کر دیں۔ لو جی تہاڈا حسد ہو رہا ہے تو میں تمہیں گل دساں، شیعہ ہو یا اہل سنت، تہاڈے پیسے دا حسد ہوے، تہاڈے حسن دا حسد ہوے، تہاڈے بیٹے دے پڑھ جان دا حسد ہوے، تہاڈی فصل چنگی دا حسد ہوے، خدا دی قسم جدا جدا حسد ہو رہا ہے اندر وڑ کے اللہ دا شکریہ ادا کرے، کیونکہ حسد ہودا ہوندا ہے جدا تے فضل ہوے، اور یار جدا تے فضل نہ ہوئے وہ حسد کا نہ ہونے۔ اللہ فرماتا ہے ہم فضل کرتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں۔ دو بندے واری واری سوندے نے مجلس سے، جڑا انجی سوتا ہے حسد اس کے دا بیچارے کی کوئی شاہ ویندا ہوگا تے حسد کرے، تو سا میرے لوگ دیکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے صرف ابراہیم کو بادشاہ نہیں بنایا، اس کی آل کو بھی بادشاہ بنایا۔ سورہ مبارکہ بقرہ دی 258 کے مطابق ابراہیم بادشاہ، اور سورہ نساء دی 54 نمبر آیت دے مطابق حضرت ابراہیم دی آل بھی بادشاہ۔ ہوں بادشاہ ایک بادشاہ پڑھنا زیادہ نہیں، آل حضرت ابراہیم دی بہت ہے، ایک پڑھنا ایک نال ٹھنڈ پہ جائے، بس تسی تصور کرو۔ ایک جنج بیٹھی سی، جنجاں ویکھیاں ٹھیک، اور جڑا بندہ مشکات شریف نہیں پڑھیا جنجے تے کسے دی گیا ہی ہوئے گا۔ میں ایک جنج یاد کروں، جنج بیٹھی سی، دولہا ایسا سی جدے نال دا اللہ بنایا کوئی، جنج بیٹھی سی، اپنے بیگانے کٹھے سن، سدے بھی اتھے ہی سن تے حاسد بھی اتھے ہی سن۔ کئی بندے جنج ویکھن آئے ہوندے، کوئی تے سدے ہوندے نا، کئی ویکھن آئے ہوندے نے، ویکھن جی کیویں تکدے نے۔ بڑی جنج بڑی سی، دولہا میں دسیا ایسا جڑا اللہ دی کائنات اس جیسا کوئی نہیں۔ اگلی گل ہے کہ جنج بہت امیر بی بی دے گھر ٹکی سی، تسی میرے نیڑے لگ گئے ہو، وہ جڑا نکاح پہ پڑھتا سی نا وہ آل ابراہیم کے بادشاہ، کیونکہ اس نکاح دے خطبے شروع ہی اتھوں کی خیر ہوئے، شروع ہی اتھوں ہویا ابو طالب علیہ السلام۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا،
اور قرآن دے مطابق آل ابراہیم بادشاہ حضرت ابراہیم تساں کدی کوئی مولوی ویکھیا ہوے جڑا ذات دا چیما ہوے انہوں بندہ آکھے آؤ جی مولوی صاحب نکاح پڑھو تو بندہ سارا کھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں چیما بنایا بندے آکھنا مولوی صاحب اسی تو نکاح پڑھان لے آندا ہے تساں اپنا تعارف شروع کر دیتا نکاح پڑھاندے نے پیغمبر دا تے فرماندے کی نے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا چونکہ بندے حضرت رسول خدا دی بارات قبلہ میں تاریخ انسانیت چ پڑھیا جماعت اسلامی لکھی وہ سکا جنہ جنہ بندیاں نو خدیجۃ الکبریٰ جواب دیتا سی نا رشتے تو انہیں اپنے اپنے نمائندے کلے سن پتہ کر ہاں وہ حق مہر کی لکھاندے نے وہ کی لکھتے ہیں وہ کی دیندے نے جنج کیویں ٹکدی ہے تے اندر انہاں دے ایڈے ایڈے منہ بنے سن انہاں دے پوتھے عرباں دے کہ ساری دولت لے چلے نے ہاشمی ساری دولت آواز رو بھائی بھئی حضرت خدیجہ دا جتنا مال و دولت سی سرکار دے مالک بننا سی نا جی ظاہراً انہاں دے اندر ایک گل سی وارے ابو طالب حضرت ابو طالب جیسا صاحب بصیرت دور اندیش اور زیرک انسان کتھوں نپے گا حضرت انہوں نے ذہن پڑے پہ نہ دے وچ گل ہے کہ آج ساری دولت خدیجہ دی یہ اپنے گھر لے چلے نے پہندے سار حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا اور اسماعیل کی کھیتی میں رکھا یہ مطلب دسیا کہ اسی اللہ دے بنائے آل ابراہیم دے بادشاہ مطلب کہ ہمیں فخر نہیں کہ ہم خدیجہ کی دولت لے کے جا رہے ہیں خدیجہ شکر کرے کہ بادشاہوں کی بہو بن رہی کیا بات شکریہ مہربانی کرنا میں اگر سڑنا دسا نا کہ حضرت ابراہیم تو جنہ نمرود سڑتا سی نا اونا ابرہا حضرت عبد المطلب تو سڑتا سی تے جنہ ابرہا وہ جڑے ہاتھیاں لے آئے سن جنہ وہ ابرہا حضرت عبد المطلب تو سڑتا سی نا آج اونا ہی بندے حضرت ابو طالب تو پہ سڑتے اللہ دا بنایا بادشاہ سی رضا علیہ السلام آل ابراہیم تے آگے نا اللہم صلی اللہ محمد بآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ دو ہی بادشاہاں دے خاندان نے یا آل ابراہیم ہے یا آل محمد چونکہ میرے کو ادھے تو زیادہ تھوڑا جا ٹائم گزر گیا تے دوسرا بھی تھوڑی جی تکلیف پا رہا جی اور دینا یہ حضرت رضا علیہ السلام چونکہ آل ابراہیم بھی سن آل محمد بھی سن ٹھیک یہ مامون رشید حکومت کرتا سی بندیاں دا بنایا بادشاہ تے سڑتا سی حضرت رضا تو اس اپنے مشیر نو بلا کے آکھیا کہ یار حکومت اسی کرنے ہیں سلام لوگ اوتھے کرتے حکومت سرگا جانا جناب حکومت اسی کرنے ہیں تے سلام بندے اوتھے کرتے ہن مشیر ایڈا چنگا تو نہیں سی جڑا انہوں آندا پہ تو دنیا دا بنایا بادشاہ ہے تے وہ اللہ دے بنائے بادشاہ ہے یہ جڑے مشیر ہوندے نے مشیر دا کی میں نہ جڑا والے دے علاقے مشورہ دینا وہ جڑا مشیر مقرر ہویا ہوندا نا انہوں صحیح مشورہ نام ہی نہ ہوندا ہوئے تو دے چھڑدا انہوں پتہ ہوندا میری نوکری مشورہ دینے والی میری نوکری وہ آکھدا کوئی مشورہ دے کی کریے انہاں دے گھروں کدی کوئی ایسی گل نہیں نکلی ساڈے گھراں چوں روز نکل جان انہاں دے گھر وچوں کدی کوئی ایسی گل نکلے لوگ بھی مزاح بنان انہاں دا مذاق اڑان اسی آکھیے جویں دے اسی ہاں اوویں دے اے نے مشیر آکھن لگا بھی یہ جڑے نا سید مدینے دے ایک تے روٹی کھا لیندے نے سکی تے جو دی روٹی بھی کھا لیندے دو دو دن دل کرے روٹی کھانی یہ جو کماندے نے لوگاں دے کر دے جاندے ایک کڑتے نال دو دو مہینے کٹ جاندے نے اس واسطے انہوں دے پسینے چوں خوشبو آوندی ہے بدبو ہی نہیں آوندی انہاں دے گھراں وچوں کتھے آواز نکلنیاں انہاں دے گھراں وچ کرپشن کوئی نہیں کرپشن تے پیسے گھر آن نا انہاں گھراں وچ رولا بنیا رہندا کوئی نہ انہاں دا احتساب نہیں ہو سکتا کہنے لگا مشورہ کوئی دے کہنے لگا کوئی امیر جا گھر دی بی بی امام رضا دی بیوی بن جانا امیر گھر دی او کرے فرمائشاں وڈیاں وڈیاں پھر ویکھیے مزدوری نال بیوی دیاں فرمائشاں کیویں پوریاں میرا اس گل سارے سمجھ آ گئی یہ جیڑی اہلیہ محترمہ ہوندے نے نا پردہ دار ساڈے بیٹھے نے تیاں بیٹھیاں نے ماواں بیٹھیاں نے بھیناں بیٹھیاں نے
یہ ماں نو ایک دوپٹا لیا دیے تو راضی ہو جاتی، سارے پنڈ نو بہاندی پھردی میرے پتر آتا ہے میرے پتر آتا ہے۔ بھن نو 2 سوٹ دے چھڑو، ایک گرمیاں والا ایک سردیاں والا، آکھے گی میرا بھرا، ہائے ہائے اللہ سارے نے یہو جہا بھرا دے، گرمیاں بھی میرا خیال سردیاں بھی میرا خیال۔ پھپھی نو تسی ایک چادر دے چھڑو، وہ آکھے گی میرا بھتیجا جمیا جو ہے، دیکھ لو میں اپنے گھر ہاں تے میرے بھتیجے چادر کر۔ تسی 90,000 دا سوٹ بیوی نو لیا کے دیو، وہ آکھے گی اے لیرا میرے واسطے ہی رہ گئی۔ یہ ایسی سوٹ بہت خوش قسمت بندہ ہے جڑا بیوی دے معاملے وچ پورا آیا ہوئے تو دی اہلیہ محترم۔ یہ مشیر نے مشورہ دیتا کہ امیر جا گھر دی بی بی ہوئے، امام رضا دی زوجہ ہوئے، او کرے فرمائشاں، اے کردے نے مزدوریاں، اے لوکاں نوں ونڈ کے آوندے نے، او دیاں فرمائشاں پوریاں ہون گیاں، گھر چ رولا پی جائے گا تے آکھاں گے جویں تے ساڈے گھر نے اوویں دا انہاں دا گھر۔ اس سکیم دے تحت اس آکھیا ہونے مشورہ دے، کوئی امیر جہا بندہ دس شادی میں کرا دیاں گا رضا علیہ السلام دی، تو دس ایسے پورے شہر چوں ملک چوں امیر بندہ کیڑا ہے؟ ہو سکے تو کیا بات، وہ پھنس گیا، کہنے لگا تو ہی ہے، تیری دھی جڑی ہے ایک تے ویسے ہی دشمن دی دھی ہے، وہ جا کے سیدھی گل تے کرنی کوئی نہیں، اتھے ہوئے گی گلاں کرے گی مختلف گلاں، اندر دے راز ویکھے گی کرے گی تو دسے گی، انہوں کر لو تھے۔ وہ آکھن لگا ٹھیک، وہ امام رضا علیہ السلام ساتھ کے کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح تواڈے نال کرنا چاہنا۔ امام آکھا ٹھیک۔ جنہ ایک گل انہوں پہلی باری سنی ہے وہ بچے میرے منہ نو پہ ویندے نے پہ امام نے کیوں قبول کیتی۔ بابا جی ایک لفظ آکھن لگا جنوں امام من جائیے نا او دے عمال تے کیوں آکھن دا سانو آڈ ہے۔ امام دی مصلحت اپنی ہوندی ہے۔ وہ کہنے لگا ایک تے میں تو داماد بنانا، دوجا میں ولی عہدی دا اعلان کرنا کہ میرے تو بعد ولی عہد تسی ہوو گے میری جگہ تے، میں مر گیا تو میرے تو بعد تسی ولی عہد ہوو گے، میرے تخت دے وارث ہو گے۔ امام آگا ٹھیک ہے، جیڑے پریشان بیٹھے ہو میں تھوڑی پریشانی مکا دیا۔ امام امام ہوں، اجے تک تے بندیاں نو اے نہیں پتہ لگا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کوفے آلیاں دے خط دی وجہ تو گئے سن یا نانے دے حکم دی وجہ تو گئے سن۔ کدوں لوگاں نو پتہ؟ لوگ آندے نے لوکاں بنا لیا دھوکھے نال تے دھوکھے نال ٹر جائے، دھوکھے نال ٹر گیا۔ خبردار، کروڑ بندہ بھی خط لکھتا حسین نانے کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق جا رہے تھے، نانا سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق جا رہے تھے، ساریاں شہادتاں دا علم سی۔ لوگ کہتے ہیں جب علم تھا کہ اتنا خون بہ جائے گا تو پھر حسین مدینے سے کیوں نکلے؟ تو دس کھاں جب علم تھا کہ اسماعیل ذبح ہو جائے گا گھر سے لے کے کیوں نکلے تھے؟ اسماعیل نو پتا سی نہ میں ذبح ہوں جا رہے تے نہ جاندے۔ یہ دا مطلب ہے حجت خدا تے اپنے مشورے نہیں دے، حجت خدا نے آکھا میں تیری بیٹی بھی قبول کرنا تے تیری ولی عہدی بھی قبول کرنا۔ ہن جڑے بندے میرے منہ نو پینچ ویندے نے جویں اس دور 'چ رشتے میں کراندا سا، امام قبول کر لے۔ بابا جی ہن مجمع پریشان ہے تہاڈا کہ امام نے مامون رشید دی بیٹی نال نکاح کر، تانوں گل دسو حضرت امام محمد تقی علی بھی ایک بیٹی سی تے امام رضا علی بھی، گل ذہن چ رکھے۔ ہن میں دسن لگا ایسا کیوں ہے؟ جدو ولی عہدی قبول کیتی ہے تو میرے امام نے ایک لفظ ہے بار الہ گواہ رہنا میں اس کی ولی عہدی اسی طرح قبول کر رہا ہوں جس طرح عزیز مصر کی ولی عہدی یوسف نے قبول کی۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جس طرح عزیز مصر کی ولی عہدی یوسف نے قبول کی۔ ان پڑھے لکھے بچیاں واسطے ایک ہی لفظ کافی ہے، امام نے اس ظالم کی بیٹی کو چیلنج سمجھ کے قبول کی۔ پہنچ گئی یہ گل کسی پڑھے لکھے تھا، چیلنج سمجھ کے قبول کیتا کہ میں کرنا تے کر کھڑنا۔ اے بی بی دی عادت ہوندی ہے اینا عیب ہوئے تے اینا کر کے دس دیے، ماں چھپاندی ہے، دھی چھپاندی ہے، بہن چھپاندی ہے، پھپھی چھپاندی ہے۔
خالہ چھپان دی خالہ آندی ہے میرا پنیما ساتھ ہے، پھپھی آندی ہے میرے بھتیجے نو کوئی دال آ گیا، ماں آندی ہے میرے پتر دا کسے شاپر بدل دیتا ہے، بیٹی آندی ہے ابو تو انہوں کسے دال آ لیا، بیوی اندروں نکل آئے ہو آندی ہے چنگا پلا ہے اونجی انہ ہوئے ہو۔ یہ دا مطلب ہے ہر رشتہ لحاظ کرتا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی ہے تو اگلی گل سنا ماں، خدا دی قسم غیر مسلمان نے تو اڈے نبی نے نہیں شادیاں کیوں کی تھیں؟ میں دسنا کماری دا مزاج ہو رہے، طلاق یافتہ دا مزاج ہو رہے، بیوہ دا مزاج ہو رہے، مسلمان دی بیٹی دا مزاج ہو رہے، کافر دی بیٹی دا مزاج ہو رہے، مومن دی بیٹی دا مزاج ہو رہے، منافق دی بیٹی دا مزاج ہو رہے، اے جمعے دی پرورش ہوئے اومے دے مزاج بن جاندے نے۔ پیغمبر اعظم دے گھر مومن دی بیٹی بھی موجود ہے، تو ازواج مطہرات نظر کرنا، ایک کافر دی بیٹی وہ بھی موجود ہے، نبی دے گھر کنواری جڑی وہ بھی موجود ہے، طلاق یافتہ بھی موجود ہے، ہر قسم دی زوجہ پیغمبر دے گھر رکھ کے اللہ نے فرمایا بیبیاں نو عادت ہوندی ہے بندیاں دے عیب اینے کر کے بکھانا، فرمایا ہر قسم دی عورت تیرے گھر رکھ کے میں کائنات نو چیلنج کر رہا ہوں انہاں بیبیاں نو، اگر میرے محبوب وچ کوئی عیب ہے تو جا کے بیواں نو دسو۔ بس نہ کوئی عیب سرکار چو کسے نو ملیا تے نہ آل محمد چو کسے نو ملیا۔ اے شادی ہو گئی بی بی ٹر گئی، کوئی واپس اطلاع نہ ایسی آئی، جڑی سکیم سی وہ ناکام ہو گئی۔ اے مشیر نے اس کو آ کے پوچھا، وہ ساکھ بھی دعا چھڑے آئی، پنجابی ہے میری میں کی کر سکتا، ساکھ بھی دعا چھڑے آئی تو اتھو علامہ بھی کوئی نہیں آیا۔ اور ساکھا بادشاہ غلطیاں کرن تے بارش نہیں ہوندی، رحمت رک جاندی، یہ جدن دی غلطی ہوئی ادن دا مینہ بھی تے نہ پیا، قید بھی تے پی گیا۔ وہ ساکھا تیرا ککھ نہ رہا، مشورہ بھی توں دتا تے کو قید بھی میرے تے پہ پانا۔ وہ ساکھا میں کچھ کرنا، ہو سکا کچھ کارو میری عزت نہیں پریندی۔ کہنے لگا تو رضا نو صد کے آ کہ بارش منگواؤ، نہ بارش ہونی ہے تو معاملہ پھر خراب ہو جانا، کدھر کدھر تے توہین ہوئے گی نا۔ امام رضا نو دربار صد کے دماد بھی سجن کرسی تے بٹھا کے کہنے لگا ایک بات کرنی تھی، فرمایا کر۔ کہنے لگا بارش ہو سکتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ نے کہا وہ کام کون سا ہے جو نہیں ہو سکتا، صدقے جانا۔ کہنے لگا پھر بنواؤ بارش، فرمایا تو بندے کٹھے کر میدان تے میں بارش منگوانا۔ بندے کٹھے ہو گئے 1.25 لاکھ دے قریب، حضور نے ممبر منگوایا، ممبر منگوا کے اتنے بیٹھے تے جڑے تواڈے تے میرے ورگے مسکین روز سوچتے سن کے امام نے مامون دی بیٹی قبول کیوں کی تھی، انہوں میں امام نے سدیا رنگڑا آ گیا، اور روز امام نو آندا ہوئے گا کہ تساں کتھے بیاہ کر۔ امام نو سد کے کہنے لگے با ایتھے سد کے تے امام آندا نا آ 1.25 لاکھ بندہ کنے کٹھا کیتا، ہو سکیا مامون نے، آ ممبر کنے منگوایا، ہو سکیا مامون نے، مینوں اتنے کنے پایا، ہو سکیا مامون نے۔ فرمایا ہن حکمت دا پتہ لگ گئی، اے تے میرے اگے 5 بندے نہیں سی کٹھے ہوتے۔ فرمایا اے میرے سامنے 5 بندے کٹھے نہیں سی ہونے دینا، تو ویکھ میری حکمت، اس مجمع بھی میں نے دیتا ہے، ممبر بھی میں نے دیتا ہے، ہن میں نے موقع ملیا میں دساں بندوں کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں، ہائے ہائے اللہ کے بنائے ہوئے صدقے۔ اور میرے امام آئے دعا ہاتھ بنے بار الہ، جو بندے تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد مانگے۔ یاری مدد کا مسئلہ کچھ حل ہوا جی، جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق ان بادشاہوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان سے مدد مانگے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ یہ مجھ سے مدد مانگنے آئے ہیں اور میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، رحمت بھیج، زحمت نہ بھیج، رحمت بھیج۔ ہاتھ ایتھے سن، اے ہاتھ میرے مولا دے اے ایتھے ہونے سن، خدا دی قسم انج لگا بابا جی جویں حضور نے بدراں نو کنڈیاں پا لیاں، ہاتھ رخ انور تے آن دے نال نالی
کالے بدل اتوں تک آ گئے جہے ویلے دھپ لگی ایک دم بارش دا موسم بنتا نا تو بدل کالے ہوتے ہیں اتنے بھی رولا پی جاتا ہے اور منجی کوٹھے تے جے او لیلا باہر جے نہیں میرا خیال تواڈے ہوندا کدی نہیں ساڈے علاقے تے رولا پے ایک دم بدل بنے اور کوٹھے تے رضائیاں سکنے پئیاں او تھلے اور رولا پے جہے ویلے بدل تھلے آیا تے رولا اس زمانے دا یہ نہیں سی اس زمانے دا رولا اور میرا اونٹ دا چھوٹا جہا بچہ اور میرے اونٹ تے میں کڑک رکھی سی کسی آکھا میرے جاؤں پچ گئے جدو رولا پیا نا صاحب امر کی آواز آئی رکے رہو یہ یہاں نہیں برسے گا صدقے جاواں یہ یہاں نہیں برسے گا میرے عزیزوں میرے کو ایک کتاب موجود ہے بابا جی زندگانی ہے امام رضا یہ لکھی ہے امام رضا دے روزے تے جڑا نماز پڑھاندے نے اس مجتہد نے لکھی وہ فرماندے نے 10 واری بدل آئے نے تے 10 واری میرے امام نے دسیا یہ فلاں شہر میں برسے گا یہ فلاں شہر میں برسے گا یہ فلاں شہر میں برسے گا تو جا کے پتہ کر لے 11واں بدل آیا تو میرے آقا نے فرمایا یہ یہاں برسے جدو آکھا نا یہاں برسے گا پھر روڑا پائے گا پھڑی پھڑی فرمایا نا جب گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ گے پھر برسے کران اٹھر جاؤ اندر داخل ہو جاؤ تے وسے گا بھی اونا جدن سیلاب نہ آئے جنی ادو لوکاں چمڑے دے ٹپ بنائے ہوندے ہیں بڑے بڑے فرمایا ٹپ بھر کتن گے چھپڑیاں پور ہو جان گیاں ریگستان نخلستان سے بدل جائے گا پوری بارش ہوئے گی سیلاب نہیں آئے گا میں رحمت منگی ہے میں سہمت نہیں منگی جڑے بڑے مین وسیا جی لیلے بھی بولے نے پرندے بھی بولے نے اونٹ بھی بل بلائے نے انہیں پتہ نہیں کی آکھیا بندیاں دا میں پڑھے ہیں جنہیں بندے اس بارش قید پیا سی بارش تو بار بار نکلے نے انہوں دے منہ تے ایک ہی لفظ دی واہ رضا مرحبا رضا واہ واہ رضا مرحبا رضا وہ جو شور گیا نا اندر مامو رشید تک اللہ دے بنائے بادشاہ پہ پڑھنا وہ مشیر نو آکھیا وہ حمید اور دباؤ ہن کی رولا پہ گیا ذاکری ایک باقاعدہ صنف ہے خوبصورت میرے مولا دے ذکر واسطے خطابت بھی ایک صنف یہ میں لفظ اپنی خطابت دے مطابق ترجمہ کر کے کرنے لگا جو کچھ اس آنکھ ہے نا خطابت دے مطابق اور اس آکھیا بار کا دا رولا پہ گیا اس آکھیا کام اگے لڑو بہت خراب ہو گیا کیوں اور اس آکھیا جدوں دا می پہ ہے پورے جہان نو پتہ لگ گیا یا اے او دی رضا ہے یا او اے دی یا اے او دی رضا ہے یا او اے دی اوہ اوسا کیا میرا کاکھ نہیں ہو رہا ہو کچھ کر کہنے لگا بلا رضا نو کچھ کرنا میرے کو نا ایک گھنٹہ پورا پڑا نا گھنٹہ پورا تے 11 منٹ باقی نے شاہ جی میں پورا ہی گھنٹہ بٹھایا میں مجبور ہوں ہن بانی آنے بھی میں نے پتہ ہے گھنٹے دے مطابق میں نے آکھیا سن تے 11 منٹ باقی نے دے وچ چھڑ دینا بابا جی بہت شکریہ تہاڈی تشریف آوری دا یہ آکھن لگا سد رضا امام رضا نو سد کے بٹھا کے نا اے ملعون حمید بن مہران کہنے لگا کل 1.25 لاکھ بندہ اتنے میدان جمع سی کھوڑے کدی دعا نال بارش آئی ہے تے تساں اپنے تے پا لئی سن تہاڈا رولا کیوں پہ ہے اتنے عالی ظرف ہوندے نے امام تے اللہ دے بنائے بادشاہ میرے آقا نے فرمایا میں نے کسی بندے سے کہا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بارش میں نے منگوائی ہے یہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میری وجہ سے آئی ہے ایک بندہ خدا نے دعا کی کتنے بندے یہ امام دا کلام ہے فرمایا ایک بندہ ایک ہے صدقے السلام ہے ایک بندہ خدا نے دعا کی اور اللہ نے قبول کی ایڈا تساں نشاندہی کیتی ہے یہ حمید بن مہران نے اٹھا کے وہ سکھے 1.25 بندہ کٹھا سی تو پھر تسی آندے ہو ایک بندہ خدا پھر اپنے تے پہ پاندے ہو جدو ایتھے کر کے ملعون گستاخی تے آ گیا نا ادو میرے امام نے رخ انور بدلیا تے اپنی اللہ دی دتی بادشاہی نے بروئے کار لے آ کے اللہ دے بنائے اختیارات کو استعمال کر کے مولا فرماندے نے حمید ساری باتیں چھوڑ تو بتا تو کیا چاہتا تو سرکار فرمایا یہ جہاں کلیم تے تسی بیٹھے ہو ڈبے شبے بنے نے ویکھو اے ڈبے بنے اے ڈبے شبے بنے وہ جڑے کلیم تے گل پی ہوندی سی نا کھلو کے وہ تے شیر بنے سن کلیم دے وچ جویں پرندے بنے ہوندے نے
آ مسجد والے کلیم دے تے مینار بنے ہوندے نے وہ شیر بنے وہ مزاح کر کے نا میرے مولا تے آندا اگر تیرے کہنے سے بارش آئی تھی تو ان شیروں سے کہہ دے مجھے کھا جا ان شیروں سے ہن شیر سن کلین دھاگے دے بنے لطف لینا امام ممبر تے کھلو کے دعا دے ہاتھ بلند کیتے سے جدوں اس آزمایا ہے نا اللہ دے بادشاہ پھر میرے مولا نے نہ ہاتھ بلند کیتے نہ مسلح منگوایا نہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے خدا دی قسم میرے امام دے لفظ میں ٹھنڈ پا دیتی ہے میرے امام کلین نو ویکھ کے فرماندے دیکھ کیا رہے ہو ہائے ہائے اور دیکھ کیا رہے ہو اوے دھاگوں کو امام نے کہا دیکھ کیا رہے ہو جب امام نے دیکھ کہا تو وہ دیکھ رہے تھے فرمایا اس ملعون کو کھا جاؤ ہڈی کے پھسنے کی آواز نہ آئے خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرے کلین چو شیر نکلے تو سن لوڈو ویکھی ہے لوڈو نہیں ویکھی لوڈو دے وچ ایک سپ بنیا ہوندا ہے او دے منہ اگے شیں آئے تے واپس پوچھل تے ٹر جاندا پیپسی پئی ہوے سموسے پے ہون تے بندے لوڈو کھیڈدے ہون تے لوڈو والا سپ ٹر پے میں پہ آنا سموسے پے رہے پیپسی پئی ہے بندے آندے نے جڑا جتے گا انہوں کھوانے پین گئے تے لوڈو والا سپ ٹر پے بندے اوویں بیٹھے رہن نہ کسی نو سموسیاں دا ہوش رہن نہ پیپسی دا تے نہ لوڈو دا تے نہ دانے دا تے نہ کولی دا ہر شے ادھر جڑے ویلے کلیم چو شیر اٹھے نے ادھر تے بندے اس کندھ نال ادھر تے بندے اس کندھ نال پنجابی ہے میری پتہ نہیں کتھوں تک اس گل نو باریکی نال کوئی سوچے اے سلڑی پوڑی تو اتری تے مامو رشید وہ جڑے آخری ہوندا نا پھٹا اتلا لگا ممبر دا او دے اُتے چڑھ کے تے پیراں پار بہ گئے سندھ تے میں نہیں آیا پیراں پار دی بھی سمجھ نہیں آئی پیراں پار سب تو اتلے پھٹے تے بہ گیا بندے کندھا نہ لگے نے وہ شیر کھلوتے نے ہن میں اس کتاب نو نال لے کے تاں آیا ادھے چ بھی لفظ موجود نے بابا جی انہاں شیراں نے اکھاں پھیریاں او مامو رشید آئے ہائے ایڈا میں سواد ہے پڑھن دا فرماندے نے شیروں نے اس زبان سے کہا کہ لوگ ذرا وہ بھی سمجھ جائے شیر آنکھیں پھیر کے کہنے لگے اے روئے زمین پر اللہ کے مقرر کردہ ولی اس کا کیا کرنا جدوں شیرہ نے آکھینا اینا کی کرنا وہ بے ہوش ہو گیا مامو رشید بے ہوش ہو گیا امام نے فرمایا اور کے گلاب لے آؤ تو اڈا کدی سورا بے ہوش ہویا میں تو تمہیں پتا ہو میرے امام نے فرمایا لے آؤ اور کے گلاب لے آؤ اور کے گلاب لے آندہ دستے مبارک میں رکھیا آخری جملہ پڑھ لگا میرے مولا نے منہ تے چھٹا مارے تیری آنکھاں کھولیاں اس بابا جی اپنے دربار مولوی لے آ کے ساڈے آئمہ نال اے مناظرے کرواندے سن عباسی کہ تسی اولاد علی ہو تسی اولاد رسول نہیں تسی اولاد فاطمہ ہو تسی اولاد محمد مصطفیٰ نہیں کیونکہ تسی بیٹے دے بیٹے نہیں تسی بیٹی دے بیٹے ہو تسی علی دے بیٹے ہو نبی دے بیٹے نہیں جڑے مننے نہیں سن پوری زندگی امامہ دے آکھیاں میں جڑے ویلے اس اکھاں کھولیاں تے شیر سامنے 2 کھلوتے سن قرآن میرے ہاتھ چ اے کتاب ہے ایک کہنے لگا فرزند رسول فرزند رسول اگر آپ چاہیں تو یہ حکومت خلافت سلطنت آپ کے حوالے کر دو اے تیری جتی تو جہانوارا حضرت رضا فرماندے نے پاس رکھ ہم لوگوں کی دی ہوئی خیرات لے 4 منٹ ہم اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ 4 منٹ میں صرف اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ صدقے جاواں اسی ہم لوگوں کی دی ہوئی خیرات نہیں لیتے اپنی خلافت و حکومت اپنے پاس رکھ میں تیرا محتاج ہوں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا جدو تواڈے تے میرے پر کے مسکین بندے راضی ہوئے نا ذلیل ہو گیا تے امام دی کامیابی ہو گئی سارے بندے پہ ہسدے سن اس کامیابی تے میرا 8واں امام پہ روندا
ہسدے بندے چپ ہو گیا تو امام کو آ کے مومن کہنے کے مولا یہ موقع تو ایسا سی جتھے یہ ذلیل ہو گیا ملعون تے تسی روئے کیوں؟ امام دی آنکھاں چانسو سن تے رو کے فرماندے ہیں بس دکھے کھا گیا ہے، حیوانہ نے سانو پہچانے ہیں، اولاد آدم دے اچانک سانو پہچانے ساڈا حیوانہ حیا کیتا ہے، ساڈا حشرات الارض نے حیا کیتا ہے۔ خدا دی قسم میں نہ دور تینا منٹاں صرف ایک جملہ تواڈے گوش گزار کر دینا، شاید میرا آنسو آ جائے۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا بڑی دیر گھوڑیاں دے دوالے پھرتے رہے، انہاں گھوڑیاں نال گھوڑے جوڑے سن 10 محرم دے دیگر نوں تاکہ اے بچی امام حسین علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے۔ یقین کرو جتھے بی بی جاندے سن گھوڑیاں دیاں پشتاں نال جوڑ لیندے سن تے بی بی نوں اگے نہیں سن جان دیندے۔ جناب سیدہ سکینہ نے میں پڑھیا گھوڑیاں دے پیچھے کھلو کے گھوڑیاں نوں آکھیا تانوں بھی نہیں پتہ میں کون ہاں؟ آج آنسو بچتے جی گھوڑیاں راہ دیتا جی جدو مصنوع آباد رہو جدو مخدر آباد جدو مخدرات عصمت قید ہوئی ہیں آباد جدو مخدرات عصمت قید ہوئی ہیں انہاں اونٹوں لے آندے سن بوتے نواں اونٹ اتے بیٹھ نہیں دینا جڑا جوان اونٹ انہوں سکھانا پیندا ورنہ کنڈ تے نہیں بیٹھ دینا انہاں بوتے اونٹ آندے سن چھوٹے تاکہ علی دیاں نوحاں تے تیاں سوار بغیر پلان تو کریں گے تے بھجن گے تے ابھی ڈگ کے دنیا تو ٹر جان گے ابلا جڑے ویلے اونٹ ایک بڑا اس واسطے آندا سنے تاکہ چھوٹے اونٹوں دے نال نہ ٹرتے رہن اجڑے زہرا دیاں تیاں ہاتھ بنوا کے اج اونٹ سامنے آئے نا کھلوندے نہیں سن بڑا اونٹ جڑا سی نا او واری واری چھوٹے اونٹاں دے منہ نال منہ رکھدا سی تے بل بلاندا سی تے چگ وگدی سی حضرت فضا نے حضرت سجاد نو پوچھا آقا ایک ہی کرتے ہیں رو کے میرے سجاد مولا نے فرمایا اماں ایتے دیگر رہے میرا پیو دعائیاں دیتا رہے حال من زابر یذبو علی حرب رسول اللہ حال من ناصر ینصرنا حال من مغیث و یغیثنا انہا انسان ہو کے اثر نہیں کیتا اما وڈا اونٹ چھوٹیاں دیاں کناں چے واری واری آکے پیاندہ ہے اوہ ہاوڑی ٹوریا جو ہے اوہ کدی پلانے آنے بھی سوار نہیں گئے ہوئی ہیں بس ایک جملہ آخری ہے اے جڑے ویلے زندان چ داخل ہوئے نا تو انہوں پتہ ہے قبلہ تُہاں سڑ لیا علماء کڑوں ذاکرین کڑوں زندان ایک پرانی مسجد سی پھر وہ ویران ہو گئی وہ ویرانہ کھوڑا جنوان دل پیا سی وہ دے جو پرانے زمانے دے ٹھومے پچھو سن حشرات الارض سن بڑے ہو چکے سن بڑے بڑے ہو چکے سن ان آکھیا اس بار دیو اس ویرانے جائے ٹٹھے کاروچ جدو زہرہ دیاں تیاں آئیں انہوں نے بڑی خوشی سی کہ اندر ٹھومے ایڈی دیر دے بیٹھے جنہوں نے کوئی شاہ کھان مل دی ہے کہ نہیں اندر جان کے سارے چمبڑ جان کے ایک کوئی جملہ قبلہ یہ جڑے بچھو اندر نہ بچھو دی عادت ہے نہ ڈسنا یہ لڑتا نہ بچھو میرے عزیزوں میرے سجاد مولا دا قدم پہلا اس زندان دے سجا اندر میرے آقا نے بیڑی والا قدم رکھے میں پڑھے آؤتوں بچھو کھٹا جو نکلے نے آؤندے 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 سامنے ایچ زمین تے لگ گئے نے جو مار گئے ہو امام ہر جانور دی زبان میں سمجھتا ہے کہ تو میرے مولا دی آنکھا جو آنسو آئے نے نا جناب زینب سلام اللہ رہا نے حضرت سجاد مولا نوا کیا بیٹا دس ذرا جرا اپنی زبان مقدس نظر آیا کر ہویا کیے اوزا کہ اممہ کی دسا اے تمہیں زمین نہ مور رکھ کے پیان دے ساڑو گواہ رہی اساو تو نہیں بیٹھیا اج زارہ دیا دیا ساڑیا مہمان نے سانو حکم کرو اسا کے پاس اللہ پاک مسلمانوں معرفت اہل بیت نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بھائی نہیں تو